بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جو بھائی بہن حج پہ جا رہے ہیں 2026 میں، وہ میڈیکل کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، بالخصوص جب سے پاکستانی گورنمنٹ نے پاک حج ایپ پہ میڈیکل کے حوالے سے فارم فل کرنے کا کہا ہے نا، جس میں یس نو کرنا ہے سارا، اس کی وجہ سے اس میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرتا جاتا ہوں، کیونکہ بار بار میڈیکل کے حوالے سے بہت سوال تھے۔ پہلی چیز یہ، پہلے تو میں ساتھ بیماریاں بھی بتاتا جاتا ہوں نا، اس حساب موسٹلی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں اکثریت کسی نہ کسی کو تھوڑی بہت ہوتی ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کنڈیشن کیا ہے نا۔ مثال پہلی ہے ایڈوانس کینسر۔ ایڈوانس کینسر مطلب اگر تو کسی کا ایکٹیو ہے، پراپر علاج کروا رہا ہے، تو اس کو وہاں وہ یس کرے نا۔ کنڈیشن ہر کسی کی الگ ہے، اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو خود دیکھنا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، سروائیو ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے حج کرنا ہے، بڑی چیزیں ہیں۔ اگر عام نارمل ہے، کوئی تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے یا کوئی ڈاکٹروں نے کچھ ایسا بولا لیکن باقی ایکٹیو ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، سروائیو کریں، اللہ پاک خیر کریں گے انشاءاللہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ دل کی شدید بیماری، ہارٹ فیلئر، اگر تو کوئی بالکل بائی پاس کا بول دیا ہوا یہ وہ، تو موسٹلی ویسے ہی کوئی اتنا سیریس ہوگا تو وہ جائیں گے ہی نہیں، ظاہری بات ہے ایسے ہی۔ تو ہلکا پھلکا تو کسی نہ کسی کو ہوتا ہے، کسی ٹائم کوئی اٹیک ہوا تھا یا کوئی اسٹنٹ ڈلا ہوا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن ابھی وہ ٹھیک ہے، میڈیسن بے شک کھا رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، تو بس وہ اللہ کے حکم سے سروائیو کریں۔ ہاں، اپنی میڈیسن وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے حاجی کیمپ سے ویسے ہی پیک تو کروانی ہے۔ تو ادھر انہوں نے جو یہ وہاں جو کنڈیشن ہے وہ یہاں لے کے آ رہے ہیں نا، یہ وہ لے کے آ رہے ہیں جو سیریس ہیں، اس میں جن کا پراپر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ڈلائسس والوں کے ڈلائسس پراپر ہو رہے ہیں، اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو پراپر ان کے چیک اپ ہیں ہر 10-15 دن بعد۔ اسی طرح جو دائمی سانس پھیپھڑوں کی شدید بیماری ہے وہ 10-15 دن بعد اپنے جا کے چیک اپ کرواتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بالکل ایکٹیو، جن کی بیماریاں ہیں، اللہ ان کو شفا دے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ باقی جتنی ہیں شدید مطلب جن کو کسی کو کوئی جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ہلکی پھلکی شوگر ہے لیکن ہیں ٹھیک ٹھاک، جتنی بیماری ہیں وہ آپ کو شو کروا رہے ہیں تو کافی ہے نا۔ اگر تو آپ کی وہ ہلکے پھلکا سا سسٹم ہے نا، مطلب ہلکا پھلکا مینز ایسے کہ ہیں تو صحیح لیکن آپ کا الحمدللہ سروائیول ہے، آپ میڈیسن کھاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، آپ کی ریگولر لائف بہترین گزر رہی ہے، تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بے شک آپ وہ ساری یس والی جگہوں پہ نو کر دیں۔ جس کی کوئی امراض بہت زیادہ سیریس ہے وہ اس کو نو نہیں کرے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا نا، وہ یس کر دے۔ اچھا، کچھ یہ بھائی بہن پوچھ رہے تھے ہم نے غلطی سے کسی کو نو کر دیا، کسی کو یس کر دیا، تو دیکھو اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا، یہ بات کو ذرا سمجھیے گا، اتنی تو کوئی جلدی نہیں ہے نا، کون سا کوئی ہمارا آٹو ہاتھ یس یا نو کی طرف جاتا ہے۔ جو چیز ہے ایمانداری کے ساتھ وہ سچی وہاں رکھ دیں، اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ ہوتا یہ ہر سال ہے، اس بار تھوڑا اسٹرک ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ معاملہ ہوا تو وہاں جتنے چارجز ہیں وہ آپ کو خود پے کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، سعودی میں میڈیکل بہت ایکسپینسو ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں۔ ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں ایسے کیس دیکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ خرچے، مطلب جو اس ٹائم تو فیس فری تھا نا، وہ کیونکہ جتنا بھی کسی کا مسئلہ بنتا تھا وہ فری کر دیتے تھے۔ ویسے تو پاکستان مشن کا اپنا ہاسپٹل وہاں ہوتا ہے، لیکن وہاں ٹیمپریری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیٹل کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ زیادہ خراب ہو تو وہ پھر جو سعودی کے ہاسپٹل ہے وہاں ریفر کر دیتے ہیں۔ اس بار ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو کوئی غلط یہ چیز لکھے بولے نہ، سارے چارجز اس کو پڑیں گے اور وہ حج سے پہلے واپس بھی بھیج سکتے ہیں، یہ بڑا معاملہ خراب ہے۔ کچھ بھائی بہن یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ان دنوں میں کرنٹلی کسی کے ساتھ یہ ایشو بنا ہو تو وہ کیا کریں۔ پہلی چیز تو وہ وہاں یس کر دیں، دوسرا وہ تھوڑا منسٹری کے ساتھ رابطہ کریں۔ جیسے کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے کوئی عزیز و اقارب جا رہے تھے لیکن ان میں سے کوئی ایک وفات پا گیا ہے، تو ان کا کیا کریں، یا کوئی کہہ رہا ہے ہم جا نہیں پائیں گے، اپنی جگہ کسی کو ایکسچینج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کریں۔ یاد رکھو ابھی ویزا وغیرہ، ٹکٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سیٹلڈ ہو چکی ہوئی ہیں نا، مطلب آپ ہی کے پیسے تقریباً 90% جو ہیں وہ لگ چکے ہوئے ہیں، تو ریفنڈ والا تو کوئی چکر ہے ہی نہیں اب نا، کہ مطلب آپ کو ریفنڈ مل جائے گا یہ وہ، یا آپ کی جگہ نامینیٹ چینج ہوگا یہ وہ، یہ بڑی اب پیچیدگی کی چیزیں ہیں نا۔ اس کے لیے میں آپ کو یہاں بیٹھ کے اس طرح کے مشورے دوں، ایسے کریں ویسے کریں، اس سے بہت بہتر ہے کہ منسٹری نے اپنے نمبر شیئر کیے ہوئے ہیں، جن کو کوئی نمبر چاہیے ہوگا وہ ہمیں کمنٹ میں بتا بھی دیجیے گا، میں ان سے شیئر کر دوں گا اگر کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہے، اللہ نہ کرے، لیکن کیونکہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بار آپ کو پتہ ہے درخواستیں بہت پہلے شروع ہوئی ہیں، اب سے ہونا بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ 8-9 ماہ پہلے کام چلنا کرنا ہے، تو اس کے دوران بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی بہنیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جیسے پریگننٹ والی بہنیں پوچھ رہی تھیں کہ ہم کیا کریں۔ اگر تو آپ کے 3-4 ماہ کا یا 4 منتھ 5 منتھ بھی ہیں لیکن آپ بالکل ایکٹیو ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، خیر سے جائیں، اور اگر کوئی ایشو پریشانی ہے تو پھر آپ خود ہی احتیاط کریں۔
تو اس میں 2-3 چیزیں اور بھی اس طرح کلیئر کروں. یاد رکھو حج اچھی خاصی مشقت ہے، میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بول رہا ہوں. وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سے نہیں چلنا نا، وہاں پریکٹیکل آپ کو سروائیو کرنا ہے. وہاں کوئی ایسی سروس نہیں ہوتی جو آپ کو ویل چیئر چلائے یا ایسا ویسا کچھ کرے نا. آپ نے اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کو انتظامی امور کی چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو حج کے اعمال بتا سکتے ہیں. چیزیں تو 2 ہی ہیں نا، لیکن جو جانی عمل ہے مطلب چلنا وہاں، وہ سب حاجی نے خود کرنا ہے. چاہے کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، یہ سب آپ نے خود کرنا ہے. تو اس کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے. ہاں اتنا سر پہ سوار بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک عافیت فرما دیتے ہیں. لیکن اس کو بالکل ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے نا کہ جی اللہ مالک ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، یہ وہ اس طرح نہیں کر کے جانا چاہیے. حکم ہے کہ معاملات بھی دیکھے جائیں. تو میڈیکل کے ریلیٹڈ پلیز اس کی تھوڑی سی فکر کریں. ہاں یہ ہے، میں پہلے بھی بولا، رپیٹ کر رہا ہوں کہ جن کو کوئی شدت کی ہیں یہ چیزیں ایکٹیو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں. باقی ہلکا پھلکا تو سب کو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسی طرح کچھ بھائی بہن پوچھ رہے تھے کہ ابھی تک ہمارے کچھ ویزے نہیں ہے. تقریباً 5 to 10% لوگوں کے ابھی تک ویزے نہیں آئے، جس میں خود بھی ہوں نا. کوئی عمرے پہ گئے ہوئے تھے، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا بایو میٹرک ایشو ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی مطلب پاسپورٹ ایشو ہو سکتا ہے، کوئی بھی. تو یہ ساری چیزیں سینڈ ٹو امبیسی ہو چکی ہوئی ہیں نا. جیسے ابھی امبیسی اوپن ہوگی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اسی طرح فلائٹ شیڈول بھی آپ کو، یہ آپ کی فلائٹ شیڈول کی ایپ، وہ انہوں نے ایپ تو اس ایپ میں حج پاک حج ایپ میں وہ آپشن تو رکھ دیا نا فلائٹ شیڈول کا بھی. آپ کے روم شوم جو آئیں گے وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں. بس 2-4 دنوں میں وہ اس میں سارا ڈیٹا بھی دے دیں گے نا کہ آپ کی فلائٹ شیڈول کب ہے، آپ کے سیکٹر کون سا ہے. یہ ساری چیزیں اس پہ آ جائیں گی حج ایپ پہ. فلائٹ شیڈول بھی کلیئر ہوگی. جو بھائی بہن یا اوورسیز پریشان ہیں کہ ہم نے ٹکٹیں کروانی ہے، وہ تو دیکھیں گورنمنٹی حج میں تھوڑی بہت چیزیں کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا. یہی گورنمنٹی حج انہوں نے اپنے نکاتوں میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے نا کہ ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں کہ ان دنوں میں یہ چیزیں ہوں گی. جیسے جیسے چھوٹی موٹی اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو پھر بھی آپ کے پاس تقریباً پیچھے 20-25-30 دن پڑے ہوں گے تو آپ اپنی چیزیں سیٹل کر سکتے ہیں. اسی طرح 25 سے حج کلاسیں شروع ہو جانی ہیں. اس کی انشاءاللہ آپ کو اس بار پوری ڈیٹیلیں ملیں گی. جن جن شہروں میں جو حج کلاسیں ہوں گی، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا کیا چیزیں وہاں، وہ ساری آپ موسی صاحب نے پہلے حج کلاسیں لی ہوئی، ان کو پتہ چل گیا کیا کیا کرنا ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو اوورسیز ہیں ان کے لیے میں کوئی حج کلاس ریکارڈ کروا دوں نا. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. اسلام آباد میں کوئی جو حج کلاس ہوگی تو میں اس کی پراپر جو انتظامی امور کی ریکارڈنگ ہے، حج کے اعمال تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں نا، تو انتظامی امور کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور دے دوں گا، تاکہ جو اوورسیز ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں حج کلاس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کی کلیئر کروا دوں گا. اس کے بعد پھر جو پروسیس آئیں گے، اس کے بعد آپ کی ویکسینیشن ہوگی، جو بھی ہے فلائٹ شیڈول سے 10 days پہلے جب وہ آپ 2-4-5 دن پہلے بھی آ کروا سکتے ہیں. 48 گھنٹے پہلے تک آپ نے اپنے 48 گھنٹے پہلے اپنے ویزا ٹکٹ یہ چیزیں لینی ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. مطلب آگے کے جو پروسیس چھوٹے موٹے ہیں وہ انشاءاللہ 25 کے بعد ہم پراپر سٹارٹ کر دیتے ہیں. میں روزانہ کے اعتبار سے اپڈیٹ بھی دیتا رہوں گا. پوری حج عمرہ انفو ٹیم یا جتنے ہمارے والنٹیئر بھائی صاحب ہیں، مطلب وہ بھی میں کہتا ہوں سارے مطلب پورے پاکستان کے یہ ہیں نا، خدمت کر رہے ہیں پورے پاکستان کے شہروں سے، کوئٹہ جتنے بھی شہر ہیں، تو ان کو بھی ساروں کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے گا جیسے ہم نے بایو میٹرک کے ریلیٹڈ کیا تھا. تو وہ اسی طرح حج پہ بھی ایکٹیو رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ حج پہ بھی جس کو جہاں جہاں جو ہیلپ چاہیے ہو تو جو ہو سکے فی سبیل اللہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ٹوٹی پوٹی کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں اس میں اللہ پاک برکت بھی ڈالیں، خیر بھی ڈالیں، اپنی مدد بھی کریں، عافیت بھی فرمائیں. اور اسی طرح ہم نے حج عمرہ کے گروپ بنا دیے ہوئے ہیں، میل اور فیمیل کے. جن اس میں ایڈ ہونا ہو وہ کمنٹ میں بتائیے گا، ان کو پھر ایک نمبر سینڈ کیا جاتا ہے، اس پہ اپنا نام، سٹی نیم، یہ وہ ساری چیزیں جو مانگی جائیں وہ دیں، تو انشاءاللہ ان کو گروپوں میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ چھوٹی موٹی کوشش ٹوٹی پھوٹی کرنے لگے ہیں، اللہ پاک اس میں اپنی رحمت بھی کریں، برکت بھی ڈالیں اور اخلاص بھی دیں. باقی کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.